تکبر کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کیٹیگوریکل فرمایا. احادیث کی روشنی میں ذرا لوگوں کو بتلائیے اور عام نفسیات کے بارے میں بتلائیے صاحب کہ ہمیں لاشعوری طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پہ ہم کس وقت اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں تکبر کی آمیزش ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ تکبر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے وہ تاجدار کائنات حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو پڑھے تو یقین جانے حضور کے جو فرمودات عالی شان ہیں وہ تکبر کی رگیں کاٹ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تکبر کی مذمت بیان کی ہے اس پر توجہ دینا، غور کرنا بہت ضروری ہے. یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنی سختی کے ساتھ تکبر کی مذمت کیوں بیان کی گئی ہے. اس کی بنیادی دو بڑی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان غریب ہے، اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، انسان کو بنانے والا اللہ ہے. اور جب کوئی شخص اس انسان کے اوپر تکبر کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو برا جان رہا ہوتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ناز کیا ہے. فی آسانی تقویم، نہ پہاڑوں کے لیے کہا، نہ ریگزاروں کے لیے کہا، نہ فرشتوں کے لیے کہا، صرف حضرت انسان کے لیے اللہ نے کہا فی آسانی تقویم. تو جو فی آسانی تقویم جو تخلیق ہے اس کو جو حقیر جان رہا ہو، چھوٹا جان رہا ہو، تو پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کی مذمت بھی کی جائے اور اس کو بدترین سزا بھی دی جائے. اور دوسری بڑی وجہ جو ہے جو تکبر کی مذمت میں جو ہے وہ جس کی بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کبر، عظمت اور بڑائی یہ فقط اللہ رب العالمین کی شان ہے. اس کو خود حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ کبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے. اس کو کوئی پہننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا، جیسا کہ سابقہ اقوام میں ہوا کہ جس نے بھی کبر کیا، جس نے بھی بڑائی اختیار کی اور خود کو متکبر جانا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ حال کر دیا. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون بدترین انسان ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آج کون بندہ ہے جو خود کو بد کہنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ. یہ حضور نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہ دوں کہ کون بدترین انسان ہے. صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے. کہا جو بد اخلاق اور متکبر ہے، جس کے دل میں کبر ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں اللہ کے حضور بہترین انسان کون ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا جو عاجزی والا ہے، جو کمزور ہے، اس کا لباس بہت سیدھا ہے لیکن اس کے دل کی عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر وہ اللہ کے حضور قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام نے کہا جو شخص تین برائیوں سے بری ہو کے مرا، پہلا کبر یعنی تکبر اس کے دل میں نہیں تھا، دوسرا خیانت اس کے دل میں نہیں تھی، تیسرا قرض اتار چکا تھا، تو حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتی ہوں. تو نبی پاک کو چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والے، وہ تابعین ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء کاملین ہوں، اہل بیت کے افراد ہوں، ان میں کبر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا. میں یہاں حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے خوبصورت بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک علاقے کا وڈیرا آیا ملاقات کرنے کے لیے. تو پہلے یہ ہوتا تھا پھر 7 کام والے رکھتے تھے جس کو ہم پنجابی لوگ کمی کہتے ہیں، یعنی خدمت گزار ہوتے تھے. جب وہ ان کے پاس آیا تو آپ کے آستانے کا معمول تھا کہ آپ دسترخوان جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے تھے. دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، اس کے بعد اس کو کہا کہ میاں لنگر کھا لو. تو اس نے اس خدمت گزار کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیا، ناگوار گزرا، اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. تو حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میاں میرا کھانا بھی لاؤ. کھانا منگوایا، سامنے رکھا اور اس کو کہا اس کے خادم کو
کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، تم اس کے نوکر ہو، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، دونوں نوکر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے احادیث کے اوپر کامل عمل کیا، اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ دل کے اندر بندے کو یہ باتیں پتہ ہونا، جس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جناب اس کے پاس طاقت آ گئی ہے، طاقت کی چھڑی آ گئی ہے، اس کا حسن عروج پر ہے، اس کا علم عروج پر ہے، اس کا عمل عروج پر ہے، تو پھر وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد کرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، حضرت جبرائیل کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے تھے، اور رب تعالیٰ سے کہ حضور یہ گریہ کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے اللہ میرے نام کو بھی نہ بدلنا اور میرے جسم کو بھی نہ بدلنا، میرا نام بھی نعمت والوں میں رہے اور میرا جسم جیسا تو نے خوبصورت بنایا ایسا ہی رہے۔ تو آج اگر تمہیں کچھ تھوڑی سی رمق مل گئی ہے اس دنیا کی طاقتوں کی، تو بھول نہ جاؤ تم جبرائیل سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور جبرائیل سے زیادہ نورانی اور خوبصورت نہیں ہو۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، یہ سنبھال کے رکھنا تمہاری قبر کو بھی روشن کرے گا اور تمہاری آخرت کو بھی روشن کرے گا۔